بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. تمہاری نعت کے قربان جان و دل لیکن تمہاری نعت کے قربان جان و دل لیکن تمہاری نعت کے قابل کہاں زبان و قلم. قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہیں مگر قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہیں مگر ثبوت صدق و معانی کریں کہاں سے بہم. چڑھی ہوئی ہیں زباں پر کثافتوں کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں زباں پر کثافتوں کی تہیں پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے تکلفات سے بزم سخن سجانی ہے. ہمارا سفر کہاں دولت خلوص کہاں ہمارا سفر کہاں دولت خلوص کہاں. سخن فروش ہیں دادے ہنر کمانی ہیں سخن فروش ہیں دادے ہنر کمانی ہے. نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو. کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو. زباں پہ دعوے مہر و وفا بہت کچھ ہے زباں پہ دعوے مہر وفا بہت کچھ ہے. سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں. غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل. جمی ہوئی ہے نگاہیں نشاط حاضر پر نہ باز پرس کا قطرہ نہ احتساب کا ڈر نہ باز پرس کا قطرہ نہ احتساب کا ڈر. وہ تم کہ شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے وہ تم کہ شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے. یہ ہم کہ شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں. وہ تم کہ حق کے لیے سر بکف تھے میداں میں. یہ ہم کہ زخم سجانے کا حوصلہ بھی نہیں. تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام ہمارے ہاں تو فقط رہ گیا خدا کا نام. بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا. بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا. کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا. ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں. طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں. ہمیں
تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے۔ وفا کو ایک تقین بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے۔ طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ چڑھی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تحریر، میری زبان سے کیسے تمہاری بات کہیں۔ اور اکثر تخلص سے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے کلام کی شہرت ہو۔ آج کے ان کے کلام کے سنانے میں ایک خاص بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو یہ کہ یہ ان کی ترتیب دی ہوئی نعت ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ آج کا جو عنوان ہے یہ اسلام نہیں، یہ اس سے مطابق رکھتا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے ایسی نعت سنائی یا ایسا کلام سنایا جو آج کے عنوان سے بہت ہی مطابق رکھتا ہے۔ حضرات، آج کا یہ لیکچر آپ کے جانے پہچانے بلکہ سب سے پہلا جو خطاب ہوا تھا شریعت انفارمیشن سروس کی 755ویں نشست ہے، پہلا جو خطاب ہوا تھا مولانا کا ہوا تھا، اور وہ مبارک ساتھ تھی جو 755 ہفتے ہمارے ہوئے اور خطاب آپ کے سنتے مسلسل سنتے آئے۔ ابتدا میں آپ 2 مرتبہ تشریف لاتے تھے، لیکن بعد میں 1 مرتبہ کیونکہ ہر جگہ جانا پڑتا ہے۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ حافظ محمد اسحاق کمال خاطری صاحب ہماری محفلوں کو مہینے میں کم از کم 1 بار گرماتے ہیں، اور آج انہوں نے اتنا اہم چیز کا میں ذکر کیا کہ یہ اسلام نہیں کہ عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں۔ حضرات، اسی طریقے سے 4 شنبے کا جو خطاب ہے علامہ اقبال کا تصور موت اور زندگی بعد الموت، جناب ایاز شیخ صاحب اسی جگہ مخاطب فرمائیں گے اسی وقت بعد نماز عصر۔ 4 شنبے کا خطاب بھی مت بھولیے، وہ محفل اقبال شناسی کی 976ویں نشست ہے۔ میں ان چند الفاظ کے بعد آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیجیے کہ جس قدر جتنے محفلوں میں نوجوان آ سکیں ان کو آپ طلب کریں، ان کے مشورہ دیں، شرکت کریں، استفادہ اٹھائیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے ہماری محفلیں بہت کارگر ہوں گی۔ آپ تو آتے ہی ہیں لیکن کوشش کیجیے کہ نوجوانوں کو، کیونکہ آج کل پھر کرکٹ کا موسم شروع ہو گیا، اور وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ٹی وی اور کرکٹ کے میدان یا چبوترے ملے ذرا سا توجہ کریں۔ میں ہمارے آج کے مخبر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں، اور ہمیں ان کے دیے ہوئے عنوان سے، وہ ہمیشہ ایسے عنوان دیتے ہیں، انگریزی میں اسے کیچی کہا جاتا ہے، کیچ پکڑ، تو کیچی عنوان دیتے ہیں۔ اب آپ ہی دیکھیے اسلام نہیں کتنا کیچی عنوان ہے، آپ کا تصور خیال کدھر کدھر لے جائیں گا کہ اسلام نہیں کے ساتھ ہی آپ کو کیا کیا معلومات ہو۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ادباً کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام دنیاؤں کے پالنہار ہیں، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں. ایسی شان والے پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول صاحب اسراء و معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 4 مارچ 2019 مطابق 26 جمادی الثانی 1440 ہجری بروز پیر بمقام مسجد عالیہ گن فاؤنڈری شریعت انفارمیشن سروس کی 755ویں نشست بعنوان یہ اسلام نہیں آپ سے میں مخاطب ہوں. اسلام معنی ہیں جیسا کہ پچھلے آپ کو بتایا تھا اللہ کے آگے جھک جانے کا، اللہ کا کہنا ماننا، رب کا حکم ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، خود سپردگی. یعنی اگر ہم یہ الفاظ بولیں تو غلط نہیں بلکہ صحیح ہوں گے. ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل سبمیشن اور ٹوٹل سرنڈر ان دا ول آف اللہ. دنیا کے اندر جہاں جہاں فرما برداری ہے اپنے مالک کی، اپنے آقا کی، وہاں وہاں کامیابی ہے، اور جہاں جہاں نافرمانی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے انحراف ہے، وہاں پر نقصان ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے. جو آیت آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی تھی وہ سورہ آل عمران کی 85 نمبر کی آیت. اللہ نے اس میں فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ جو کوئی اور مذہب کو چاہے گا، تلاش کرے گا، پسند کرے گا، ہرگز ہرگز اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو انسان کی کریٹر ہے، انسان کی خالق ہے، انسان کی مالک ہے، انسان کی محسن ہے، انسان کی رزاق ہے اور مدبر کائنات ہے، اور علیم ہے اور حکیم ہے اور محیی اور ممیت ہے. انسان کی زندگی اس کے ہاتھ میں، انسان کی موت اس کے ہاتھ میں، انسان کا رزق اس کے ہاتھ میں،
انسان کی دنیا اور آخرت اس کے ہاتھ میں، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے۔ اس کو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور دین پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر اس کے حضور حاضر ہوگا تو لا یقبل نہیں کہا، بلکہ فلن یقبل کہا۔ لا کے معنی نوٹ اور نو کے ہوتے ہیں، اور لن کے معنی نیور کے ہوتے ہیں۔ ہرگز ہرگز اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ بتایا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ دوسری آیت مسلمانوں سے خطاب کرتی ہے، اللہ ایمان والوں سے خاص طور سے خطاب کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ایمان والوں کے نام یہ خصوصی خطاب ہے۔ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ حکم خاص ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس میں اللہ ایمان والوں کو یہ حکم خاص دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا، اسلام نام ہے اللہ کے حکم کو بر وقت اور ہر وقت ہر حال میں ماننے کا۔ ہم کتنے مسلمان ہیں اس کا جائزہ اللہ کے احکام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا لے سکتے ہیں۔ اب اس ضمن میں آپ کے سامنے آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ سے جو خلاصہ اور مواد میں نے لیا ہے، اور اس ضمن میں ایک ایک بات پیش کر کے، ایک ایک آیت پیش کر کے، ایک ایک حدیث پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اسلام یہ نہیں، اسلام یہ ہے، اسلام یہ نہیں، اسلام یہ ہے۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ دین کی تعلیمات اپنی دنیا کی خاطر مست کر دینا یا اس کا سودا کر لینا یہ دین نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر اور اس کے سامنے جواب دہی کے یقین کے سبب گناہوں سے بچ جانا اور ضرورت پڑنے پر اپنی دنیا کو دین پر نچھاور کر دینا، یہ اسلام ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 میں اس طرح بیان فرمائی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ تم میری آیتوں کو معمولی دنیا کی قیمت میں مت بیچو اور مجھی سے ڈرو۔ جب اشترا بی کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اس میں، حالانکہ عربی میں باع یبیع بے کے معنی آتے ہیں بیچنے کے، لیکن جب یہ بی کے صلے کے ساتھ آیا تو یہاں معنی بیچنے کے۔ دین کو دنیا کی چند کوڑیوں میں مت بیچو، اسی کا خلاصہ اور مطلوب اور مقصود کیا ہے وہ ہم نے آپ کو اس تشریح کے اندر بتایا۔ نمبر 2، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا
اور حق کو چھپانا اسلام نہیں. جھوٹ کو سچ بتا کر پیش کرنا اور حق کو چھپانا اسلام نہیں، بلکہ حق پر قائم رہتے ہوئے حق کو اور حق سے زمانے کو واقف کرانا، یہ اسلام ہے. اللہ فرماتے ہیں اس مفہوم کو سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 میں اس طرح: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ پورا مفہوم اس میں آ گیا. نمبر 3، بندوں سے ڈر کر راہ حق چھوڑ دینا اسلام نہیں، بلکہ رب سے ڈر کر اللہ کے نافرمان بندوں کو رب سے ڈرانا، یہ اسلام ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 میں اس طرح بیان کی: لا تخشوہم واخشونی. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. دشمنان اسلام، مخالفین اسلام، چاہے وہ کتنے ہی کر و فرمے ہوں، کتنے ہی سورس والے اور فورس والے وہ ہوں، ان سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. جس ہستی سے ڈرا جا سکتا ہے وہ وہی ہے جو ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، جو مدبر کائنات ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس سے ڈرو. اسی طرح نمبر 4، اسلام کے نام پر یا غیر اسلام کے نام پر مطلقاً ظلم کرنا یہ اسلام نہیں، بلکہ ازالہ ظلم کرنا یہ اسلام. اس کی برکات یہ ہوں گی کہ ظلم و نفرت اور عصبیت کا شکار ہونے سے مسلمان بچ جائیں گے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کے نام پر ایک ایکسٹریمزم اور دہشت گردی اور وحشت گردی کا ماحول گرم کر دیا اور اسلام کی تصویر کو مسخ کیا جا رہا ہے، یہ اسلام نہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ رکوع نمبر 39 میں اس طرح بیان کیا: لا تظلمون ولا تظلمون. یہ سب باتیں اس کے اندر آ گئی. تم ظلم نہیں کرو کسی پر، جب تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا. اور اسلام کی تعلیمات کو خود ساختہ طریقے پر اسلام بنا کر پیش کرنا یقیناً یہ اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اسلام پر بھی ظلم ہے. اور جب اسلام پر ظلم کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو آج مسلمان بھگت رہے ہیں. اسی طرح نمبر 5، کسی پر زیادتی کرنا یہ اسلام نہیں، بلکہ اس پر ہونے والی زیادتی کو ختم کرنا اور کرانا یہ اسلام ہے. زیادتی اور ظلم کو ختم کرنا اور کرانا یہ اسلام ہے. اسی میں اللہ کی محبت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے. اللہ نے فرمایا اس بات کو: لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. سورہ بقرہ رکوع نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں. اسی طرح نمبر 6، فریق مخالف یا اس کے معبودوں کو کنڈیم کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یہ اسلام نہیں، بلکہ ان کی جہالت شرک کو دور کرنا اور مثبت طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ ان کے سامنے توحید خالص کے فائدے اور اس کا تعارف پیش کرنا اور اس کی حقانیت کو پیش کرنا یہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بارے میں:
لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. یہ سب باتیں سورہ بقرہ کے اس رکوع کے اندر، اس آیت کے اندر آئی. بقرہ رکوع نمبر 16 کے اندر یہ بات اللہ نے فرمائی. اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر رہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ موجودہ دور کے جو سیاستداں اس اسلامی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں ان سے اہل باطل قریب ہو رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو اس ہدایت کا خیال نہیں رکھ رہے ان کے بھاشن اور خطابات اور اسپیچز قوم کے لیے فتنہ ثابت ہو رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم میں بتائی. اسی طرح نمبر 7، جھوٹ، دغل فصل، مکر و فریب سے کسی کا مال کھانا، کسی کی جائیداد جھوٹے مقدموں سے یا بھاری رشوتوں سے اس مقدمے کے ذریعے اپنے فیور میں کرا لینا، یہ اسلام نہیں، بلکہ حق کی خاطر اپنی انا کو فنا کرنا یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 188. اس میں اللہ نے یہ بات فرمائی. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس قرآن کی آیت پر اور اس اسلام کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا. طاقت والا اپنی طاقت سے، دولت والا اپنی دولت سے، سورس اور فورس والا اپنے سورس اور فورس کے ذریعے کسی کے حق کو، کمزور کے حق کو دبا رہا ہے. اور ان میں ایک تعداد مسلمانوں کی بھی ہے جو یہ عمل کر رہی ہے. یہ اسلام نہیں ہے. بھلے ہی کوئی عبد الرحمن یہ کر رہا ہو یا عبداللہ یہ کام کر رہا ہو، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح یہود و نصارہ کی طرح، بلکہ ایک اور بات ہے، زمین میں اسلام کے نام پر اضافہ فساد کا نام اسلام نہیں. زمین میں اسلام کے نام پر اضافہ فساد کا نام اسلام نہیں، بلکہ زمین سے ازالہ فساد کا نام اسلام ہے. آج مسلمان اضافہ فساد تو کر رہے ہیں، دین سے ناواقفیت کے سبب، خوف خدا کے نہ ہونے کے سبب، فکر آخرت کے طاقتور نہ ہونے کے سبب، اسلام سے جاہل ہونے کے سبب اپنے عمل سے ازالہ فساد کر رہے ہیں، اضافہ فساد نہیں کر رہے. یہ اسلام نہیں، بلکہ ازالہ فساد کا نام اسلام ہے. یہی اللہ کو محبوب ہے اور یہی فطرت کو مطلوب ہے. یہ سب باتیں اور یہ مفاہیم سورہ اعراف رکوع نمبر 11 میں اس طرح اللہ نے بیان کی. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اس کے سدھار کے بعد بگاڑ اور فساد مت کرو. لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. اسی طرح یہود و نصارہ کی طرح اتباع ہوا میں غلو کرنا. ہوا، ایک ہوا ہوتی ہے ہا واو الف اور حمزہ، ہوا جو ونڈ کے معنی میں آتی ہے، جو ہوا چلتی ہے. اور ایک ہے عربی کے اندر ہا واو یا لکھ کر کھڑا زبر، حبی لکھ کر کھڑا زبر، ہوا.
وہ کہتے ہیں نفسانی خواہش، نفسانی خواہش، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور اس کو اسلام کا نام دینا، یعنی اتباع ہوا کرنا اور اسے اتباع ہدا سمجھنا، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہود و نصارہ کی طرح اتباع ہوا میں غلو کرنا اور توحید خالص کے تقاضوں کو بلا دینا اور ان کو نیگلیکٹ کرنا، یہ اسلام نہیں، بلکہ تعلیمات حق و توحید کو پیش کرنا اور ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے اور بچاتے ہوئے اسلام کو پیش کرنا اور ان پر نبوی طریقہ اعتدال سے چلتے ہوئے ان کو اپنا کر اپنے کردار میں ان کو پیش کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 10 کے اندر اس طرح بیان کیا، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ تم دین میں ناحق غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو، یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے اور ان کے ضمن میں ہم کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ یہود و نصارہ کو تو منع کر رہے ہیں اور ہمیں اجازت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ریفرنس کو ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ دین میں غلو کرنے کے سبب گمراہ ہوئے اور مغضوب علیہم اور ضالین بنے، کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا علیہ السلام اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، دین میں غلو کیا، دین میں غلو کیا۔ رہبانیت، ترک دنیا، یہ غلو کرا دین میں۔ زہد اچھی چیز ہے لیکن رہبانیت مطلوب نہیں ہے، زہد تو مطلوب ہے اللہ کو، لیکن رہبانیت مطلوب نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا ترک دنیا کا نام اسلام نہیں ہے۔ دنیا چھوڑ دی اور بس بیوی سے دور، بچوں سے دور، دنیا سے دور، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑی عبادت ہے۔ زمانے کے اندر وہ کتنی ہی بڑی عبادت ہو اور وہ کتنا ہی بڑا عابد ہو اور کتنا ہی بڑا مہاتما ہو اور کتنے ہی بڑا آتما ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ کے احکام کو بر وقت اور ہر وقت دین و دنیا کے تمام میدانوں کے اندر پورا کرنا، یہ اسلام اور یہ مجاہدہ ہے، یہ مطلوب ہے اللہ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ کی زیب و زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالا ہے حرام قرار دے؟ اللہ نے بندوں کے لیے کیا ہے اس کو۔ تو یہ غلو یہ بہت ہمارے یہاں کہیں کہیں آ گیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کے، اب یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، دیکھو ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا اور پیروی نہ کرنا جو راستے سے بھٹک گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، دوسروں کو بھی کثیر تعداد کو انہوں نے گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے، غلو کے سبب، دین میں غلو کے سبب۔ اب یہ غلو ہی ہے۔ ایک اور بات غلو سے متعلق سنا دوں آپ کو، پھر اس کی تشریح کچھ کرتا ہوں میں۔ دین میں
بدعات کے نئے نئے راستے اور خود ساختہ طریقے اور دین کو گروہ بندی گروپزم کی شکل دے کر لڑائی جھگڑے اور نئے نئے فسادات و فتنے پیدا کرنا، یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اس کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی، خود ساختہ دین کے ماڈل بنا دیے، اور اس پر اتنی پابندی ہے کہ فرائض پر اتنی پابندی نہیں ہے، اللہ کے حکم پر فریضے پر اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن جو خود ساختہ دین ہے اس پر اتنی پابندی کہ اس کے آگے اللہ کے حکم بھی بالکل زیرو نظر آئے، فرائض بھی زیرو نظر آ رہے ہیں۔ اب اس ضمن میں سنیے، یہ اسلام نہیں بلکہ اتباع سنت، یعنی نبی کے بتائے ہوئے، صحابہ کے اپنائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ اسلام ہے۔ اب اس ضمن میں جو آیات ہیں، سورہ اعراف رکوع نمبر 19 اور سورہ انعام رکوع نمبر 160، بلکہ آیت نمبر 160 اور اعراف کا رکوع نمبر 19، اس میں یہ آیتیں ہیں، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ دیکھو، جو ایک توحید کا راستہ، دین حق کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر جو خود ساختہ راستے ہیں ان کے اوپر نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنا، وگرنہ کیا ہوگا، وہ راستے تمہیں لے کر ادھر ادھر منتشر کر دیں گے، تم بھٹک جاؤ۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 160، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ کے نبی سے خطاب ہو رہا ہے اس آیت میں، اللہ کے نبی سے فرمایا، بے شک وہ جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا اے نبی ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایسے اہل بدعات اور اہل ہوا کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جو وہ کرتے تھے دنیا میں، دین میں نئی نئی باتیں خود ساختہ ماڈل دین کے بنا کر، اور اس کو جو دین پیش کرتے تھے، اللہ ان کو باخبر کر دے گا جو وہ کرتے تھے قیامت کے دن۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث شریف سنیے، المعجم الصغیر طبرانی کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 560۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا، انا منہم بریء، یہ پڑھی آپ نے آیت، اور فرمایا انا منہم بریء وہم منی براء۔ ایسے لوگ جو دین میں خود ساختہ باتوں کے ذریعے تفرقے پیدا کریں، گروپزم بنائیں، بدعتوں کو کہیں کہ یہ دین ہے، آپ نے فرمایا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ بری کے معنی بیزار، میں ڈس اون کرتا ہوں، ان کو ڈس اون کرتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خود ساختہ دین کے اندر جو باتیں ایجاد کرتے ہوئے کس طرح گروپزم بنائے جا رہے ہیں۔ ایک محلے میں 10 مسجدیں اور 10 میں سے 5 ان کی، 6 ان کی، 7ویں ان کی، 8ویں ان کی، اور کہیں پر یہ بورڈ لگا ہے، کہیں وہ بورڈ لگا ہے۔ عجیب و غریب بات، ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، اور انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا، ہم نے ان سے تحقیق کری اس واقعے کی۔ بامبے کے اندر وہ رہتے ہیں، کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، نماز عصر جماعت نکل گئی ان کی، تو راستے میں مسجد
پڑھی انہوں نے، اس کے اندر وہاں داخل ہوئے، نماز پڑھی۔ اب نماز کے بعد جیسے وہ باہر نکلنے والے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے نماز میں الفاتحہ کہی کہ نہیں کہی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کہی۔ تو چلو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو، یا تو 100 گھونسے کھاؤ یا 2000 روپئے یہاں پر جو مانا رکھو۔ تو ان کا بھائی میں گھونسے تو نہیں کھا سکتا، یہ 2000 روپئے لے لو۔ یہ بالکل ابھی 3 سال پہلے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ خود ساختہ ہم نے جو باتیں وہ کر دی ہیں۔ اور پھر ہاں تین باتیں رکھی، 3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو 500 گھونسے کھاؤ یا 2000 روپئے فائن یا پوری مسجد دھو۔ تو انہوں نے کہا اس وقت میرے پاس 2000 بھی نہیں ہیں اور میں گھونسے کھانے کے بھی لائق نہیں ہوں، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ مسجد دھو دیتا ہوں۔ ان سے مسجد دھلوائی گئی۔ کیا تصویر ہے! یہ خود ساختہ دین کا یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈس آن کیا ہے اس۔ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، ایک صاحب جو صوم و صلات کے پابند، صحیح العقیدہ، اور جن سے اللہ کے کئی بندے ہدایت پائے، ایک بوڑھا شخص، اس کا انتقال ہوا تو اس کو اس کے گاؤں میں، جو اس کے وطن سے چند کلومیٹر دور تھا، وہاں پر رات کے 1 بجے تدفین عمل میں آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ گاؤں والوں کو خبر ہوئی، وہ گئے، لاش کو نکالا اور باقاعدہ بڑی حفاظت سے اس کا گھر جو وہاں سے کئی کلومیٹر دور تھا وہاں پر وہ لاش پہنچا دی۔ کہ ہمت کیسے ہوئی ہم عاشقان رسول کے قبرستان میں اس گستاخ رسول کو دفن کرنے کی۔ سنیے کیا ہوگا، آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی کل قیامت کے دن ڈس آن کر دیں گے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ ایک شفاعت کا سہارا ہے، اگر وہ سہارا بھی چھن جائے گا تو کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے دے کر نکال رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا انہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کری ہیں۔ آپ یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دور کر دو میری نظروں سے ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ ایک سہارا وہ بھی ڈس آن کر دے تو کیا بچے گا؟ یہ حال ہے۔ کچھ لوگ آئے، 10 لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے 9 سے مصافحہ کیا، 1 سے مصافحہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کیا قصور ہے میرا؟ آپ نے فرمایا تیرے گلے میں یہ تعویذ لٹک رہا ہے، یہ مونگا لٹک رہا ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، ترمذی شریف کی حدیث۔ انہوں نے فوراً اس کو نوچا اور پھینک دیا، پھر آپ نے مصافحہ کیا ان سے۔ آپ نے فرمایا جس نے گلے میں مونگا یا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بدعات ہیں اور اہل شرک ہیں وہ اللہ کے نبی کے مصافحے سے بھی دور رہیں گے اور آپ کی شفاعت سے بھی دور رہیں گے۔ کہاں ہیں؟ اور آپ نے فرما دیا کہ جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے فرائض کا تو جنازہ نکالیں گے، لیکن خود ساختہ رواج کو ایسی تقویت دیں گے، ایسی تقویت دیں گے کہ سنت مغلوب ہو جائے گی، رواج غالب ہو جائے گا۔ بدعات میں کیا ہوتا ہے؟ بدعات میں کیا ہوتا ہے؟ رواج غالب، سنت مغلوب، رواج غالب، فرائض مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ بتایا۔ اسی طرح بے حیائی اور بے حیائی کو فروغ دینے والی باتوں کو
کوآپریٹ کرنا یہ اسلام نہیں، بلکہ ان سے بچنا اور بچانا یہ اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بنی اسرائیل رکوع نمبر 4۔ ناحق معصوموں کی جان لینا بلکہ ساری انسانیت کے قتل کے مترادف، یہ عمل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ یہ عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ ایک معصوم جان کو بچا کر گویا ساری انسانیت کو بچا لینا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سورہ مائدہ رکوع نمبر 5۔ اسی طرح فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، تم کون ہو اس کی جان لینے والے، کون ہو اس کی جان لینے والے؟ سورہ اسراء رکوع نمبر 4۔ یتیموں، یسیر و کمزور و بے سہاروں کا ناحق طریقے سے اوقاف و وقفیہ جائیداد کی شکل میں یا کفالت کی شکل میں ان کا سودا کر لینا اور ان کو ہڑپ کر جانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ان پراپرٹیز کو ہڑپ کر لینا یہ اسلام نہیں، جو آج ہو رہا ہے۔ اوقاف کے عہدوں پر ہیں، معلوم ہوا ہے کہ غائب، تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت کم ہے، بلکہ پوری امانت کے ساتھ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے بحقدار رسد کے مصداق ان کے اموال کو ان کے لیے یوٹیلائز کرنا، یہ اسلام ہے۔ فرمایا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، الاسراء رکوع نمبر 4۔ اسی طرح بدکاری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حیا اسلام اور مسلم کی پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، الاسراء رکوع نمبر 4۔ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، ان سے تکلیف دہ سلوک کرنا، یہ اسلام نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان مرتکب ہو رہے ہیں ان باتوں کا جو میں بتا رہا ہوں آپ، یہ اسلام نہیں۔ اور پھر سید صاحب بھی ہیں، اور شیخ صاحب بھی ہیں، اور پٹھان صاحب بھی ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے صاحب، اور عشق رسول کے دعوے بھی ہو رہے ہیں، اور ماں باپ سے دور ہو گئے یا ماں باپ کو دور کر دیا، ان کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، یہ اسلام نہیں، بلکہ ان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ اف بھی نہیں کہو، ان سے اف بھی نہیں کہو۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ان سے اف بھی مت کہو اور جھڑکو بھی مت، اور بات کرو تو بازوؤں کو جھکا کر عز و انکساری کے ساتھ، اور دعا کرو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جہالت کو فروغ دینا، جہالت کے ساتھ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا اور اس کی ٹوہ میں لگا رہنا، یہ اسلام نہیں، بلکہ پورے علم و تحقیق کے ساتھ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ اسلام ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، میں یہ بات بتائی۔ اپنے علم و ڈگری، شان و شوکت اور سورت اور فورس، عہدہ و منصب پر اترانا، یہ اسلام نہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، بلکہ ان احوال میں شکر گزار رہنا اور ان کا کریڈٹ اپنے رب کو دیتے ہوئے ان کو ایک آزمائش سمجھ کر ان کے مس یوز سے بچتے ہوئے صحیح ان کا استعمال کرنا، یوز کرنا، اللہ کو یہ مطلوب ہے، یہ اسلام ہے۔ لا تمش فی الارض مرحا، اللہ نے فرمایا لا تمش فی الارض مرحا میں یہ بات آ گئی۔ اسی طرح فرمایا لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورعاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے خبردار ہے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ یہ جنگ بدر کے جو مشرکین مکہ کے سردار تھے اور اپنے وفد کے ساتھ جو نکلے تھے، جتھے کے ساتھ اتراتے ہوئے شراب کے گھڑے لے کر، اور یہ کہتے ہوئے کہ ابھی یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو مار کر ہم قلع قمع کر دیں گے، ان کا بڑے اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ان کی کم ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اتراہٹ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔
ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلے، اپنی شان و شوکت بتاتے. آج یہ سب باتیں ہمارے اندر آ گئی. ریاکاری بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، جھوٹی شان و شوکت بھی ہے، اسی پہ مرے جا رہے ہیں ہم. بس وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے وہ روک رہے تھے. یہ بھی ہم کر رہے ہیں، رکھنے ڈال رہے ہیں. محافل کو، دین اسلام کی محافل، فروغ والی محافل، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں روک دی جاتی ہے. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں. سود خوری کے ذریعے غریبوں کو غریب اور امیروں کو امیر تر بنانا اور معاشرے کے اندر اس ذریعہ عیاشی اور کاہلی، سستی اور ہوس پرستی کو فروغ دینا، یہ اسلام نہیں ہے. آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے. 70% مسلمان، معاف کیجئے، سود خور ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ کم ہے، کوئی زیادہ ہے. ان خبیث باتوں سے بچنا اور بچانا یہ اسلام ہے. فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بیجا اور حرام چیزوں میں اپنی دولت کو لٹانا اور شیطانی برادری میں شریک ہونا یہ اسلام نہیں، بلکہ اس سے بچنا اور بچانا یہ اسلام ہے. لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین میں یہ بات کہی. فضول مال مت اڑاؤ، فضول خرچیوں میں مت اڑاؤ، ایسے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کشیدہ حالات میں قطع تعلق کر لینا اور رشتے ناتوں کا پاس لحاظ نہ رکھنا اور عداوت و دشمنی کا فریق مخالف کے ساتھ معاملہ کرنا یہ اسلام نہیں، بلکہ ایسے حالات میں بھی لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اب یہ جو باتیں اسلام نے بتائی ہیں، آخر میں چند باتیں بتاتا ہوں کہ یہ اسلام، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہے کیا. دیکھیے، اسلام کے معنی اللہ کی بات ماننا، اپنے رب کی بات ماننا، اور جہاں پر یہ صفت ہوگی صفت اسلام، وہاں پر وہ چیز مفید رہے گی، محبوب رہے گی اور مطلوب رہے گی، زمانے کی ضرورت بنے گی. اس کی مثال دیتا ہوں. چاند ہے، چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ 3,84,400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اللہ نے مقرر کیا ہے. اگر اس فاصلے سے آدھا نیچے یا آدھا اوپر چلا جائے یا آدھا نیچے آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے جو تموج ہوتا ہے وہ تموج کے اندر کئی گنا اضافہ ہوگا. جو ٹائڈنگز ہوتی ہیں، جوار بھاٹا جو ہوتے ہیں ایک بار، وہ دن میں کئی بار ہوں گے اور معلوم ہو پوری دنیا خاک ختم ہو جائے گی. چاند اپنی صفت اسلام پہ قائم ہے. اللہ نے جہاں مقرر کر، اس لیے زمانے کے لیے وہ مفید ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے. سورج کا فاصلہ 14,95,97,870 کلومیٹر ہے، 9.5 کروڑ میل زمین سے. اگر آدھا نیچے آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ جل کے سیکنڈوں میں خاک ہو جائیں گے. اور جتنا فاصلہ آدھا اوپر چلا جائے اتنی ٹھنڈ پڑے گی کہ سکڑ کے سیکنڈوں میں مر جائیں گے. سورج اپنے صفت اسلام پہ قائم ہے. اللہ نے اس کو جو حکم دیا اس پہ قائم، اس کی اس صفت اسلام پہ قائم رہنے کے سبب زمانے کے لیے مفید بنا ہے، محبوب بنا ہے اور مطلوب ہے اور ضرورت بنا ہوا ہے. اگر یہ صفت اسلام چھوڑ دے تو نہ سولار انرجی دے سکتے آپ، نہ کچھ ہو سکتا. اسی طرح زمین کی گردش 1 گھنٹے میں 1,609 کلومیٹر کی گردش کرتی ہے. گریویٹیشنل فورس اس میں رکھ دیا ہے. اس سے بڑھ جائے اور اس سے گھٹ جائے جینا مشکل ہو جائے گا. صفت اسلام پہ قائم ہے تو گاڑی چل رہی ہے، مفید ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. درخت اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا کہ تجھے آکسیجن دینا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ فوٹو سنتھیسس کے پروسیس سے لینا ہے. یہی تیرا اسلام ہے. اپنی اس صفت اسلام پہ قائم ہے تو زمانے کے لیے کلین سٹی اور گرین سٹی بنا ہوا ہے. اگر درخت وہ کلوروفل جو اس کے اندر خوشبو اس سے نکل جائے اور اپنی صفت اسلام پہ قائم نہ ہو تو پائزنس ہو جائے آپ کا ایٹماسفیئر، کلائمیٹ، رہ نہیں سکتے آپ، رہ نہیں سکتے. یہ کریڈٹ جو آپ مارننگ واک کو جاتے ہیں یہ جا رہا ہے اس کے صفت اسلام پر. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے زمانہ
پوری کائنات اپنی صفت اسلام پر قائم ہے، اس سبب سے زمانے کے لیے مفید محبوب مطلوب ہم نے اپنی صفت اسلام کو چھوڑ دیا، اس لیے نہ محبوب ہیں نہ مطلوب ہیں نہ مفید ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صفت اسلام پہ قائم رکھے تاکہ ہم زمانے کے لیے مفید بنے، محبوب بنے اور مطلوب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔